أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. اور مدین کی طرف ان کے برادر شعیب کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا. انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے برادران قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. ناپ اور تول میں کم دینا چھوڑ دو. میں تم کو اس وقت اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں. اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو پھر آگے تم کو ایک بھیانک دن میں عذاب کا گھیرا پڑ جائے گا. اے میری قوم، ناپ اور وزن کو انصاف کی بنیاد پر پورا کرو اور لوگوں کو چیزیں تول کر دیتے وقت ان کا نقصان مت کرو اور زمین میں فساد پھیلانا بند کرو. اگر ایمان قبول رکھو تو اللہ کا دیا ہوا جو کچھ باقی رہے اسی میں تمہارا بھلا ہوگا اور میں تم پر نگرانی کرنے والا تو نہیں. جواب میں قوم کے لوگ بولے کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز تم کو یہ سکھاتی ہے کہ ہمارے باپ دادے جن کو پوجتے رہے انہیں ہم چھوڑ چھاڑ دیں اور اپنے مال میں بھی جو چاہیں نہ کر سکیں؟ بس تم ہی ایک بھلے آدمی رہ گئے ہو. تب شعیب نے فرمایا کہ اے برادران قوم، بھلا کچھ تو دیکھو کہ میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر قائم ہوں اور اس نے مجھے اچھا رزق بھی عطا فرمایا ہے اور میرا تو کبھی ارادہ بھی نہیں ہوا کہ جس بات سے تم کو منع کرتا ہوں اسے خود کرنے لگوں. میں تو جتنا بن سکے صرف اصلاح کرنا چاہتا ہوں اور یہ سب توفیق مجھے صرف اللہ کی طرف سے ملی ہے. اسی پر میں نے بھروسہ کر لیا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر مجھے بھی جانا ہے. اور میری برادری کے لوگوں، میری مخالفت میں ایسے مجرم مت بنو ورنہ کہیں تم پر ویسا ہی عذاب ٹوٹ پڑے گا جیسا کہ نوح کی قوم پر اور ہود اور صالح کی قوم پر آ چکا ہے. اور قوم لوط کی جو درگت بنی تھی وہ واقعہ تم سے زیادہ دور کی بات نہیں. بھلے آدمیوں، اپنے رب سے معافی طلب کرو اور پھر توبہ کر کے اسی ایک کی طرف کے ہو رہو. بے شک میرا رب بڑا مہربان اور بندوں کو بہت چاہنے والا ہے. جواب میں قوم کے لوگ بولے اے شعیب، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آئیں اور ہماری نگاہ میں تمہاری کوئی ہستی اور کوئی حیثیت نہیں. اور اگر تمہاری برادری اور کنبے کا خیال ہمیں نہ ہوتا تو ہم تم کو پتھروں سے مار ڈالتے اور تم کچھ ہمارے سردار نہیں. شعیب نے فرمایا کہ اے میری قوم، بھلا کیا اللہ کے مقابلے میں تم نے میری برادری کنبے کے دباؤ کا خیال رکھا؟
اور اللہ کے احکام کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، سن لو میرے رب نے تم کو ہر طرح سے گھیر رکھا ہے۔ اور اے میری قوم، اپنی جگہ تم بھی عمل کیے جاؤ، میں بھی اپنے کام میں لگا رہوں گا۔ بہت جلد تم کو معلوم ہو جائے گا کہ ذلیل کر ڈالنے والا عذاب کس پر آ پڑا اور جھوٹا کون ہے۔ نتیجے کا انتظار کرو، میں بھی اس انتظار کی مدت میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر جب وہ گھڑی آ گئی، تب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں پر مہربانی کر کے نجات عطا کی، اور باقی سب ظالموں کو ایک بھیانک ڈراؤنی آواز نے دھر دبوچا، اور صبح کو یہ لوگ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے تھے۔ ان ظالموں کی ایسی درگت بنی کہ گویا یہ لوگ یہاں پر کبھی آباد ہی نہ تھے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ مدین والوں کو بھی قوم سمود کی طرح اللہ کی رحمت سے دور پھینک دیا گیا۔